میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی۔ محترم و مکرم معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو عنوان رکھا گیا ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر رکھا گیا ہے۔ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد افضل البشر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور آپ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ جو آپ کو صحابی نہیں مانتا وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اور آپ کو جو خلیفہ بھی نہیں مانتا وہ بھی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ اس پر امت کا اجماع ہے کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ ہے ہو کر۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شخصیت ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسے ایسے مقام سے نوازا ہے، ایسے ایسے مقام سے نوازا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہر صحابی آپ پر رشک کرتا ہوا نظر آتا تھا۔ یہ مقام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں آپ کو اختیار ہوا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھے گا اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اور جو آپ سے بغض رکھے گا اللہ انہیں جہنم نصیب فرما دے گا۔ تو یہ مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا ہے۔ تو جو صحابی آپ کو دیکھتا تو آپ کا رقص کیا کرتا تھا، اتنا مقام اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے ابو بکر صدیق، یہ جو مقام اللہ نے آپ کو عطا کیا اس کا سبب کیا بنا، اس کی وجہ کیا بنی جو اللہ اور رسول نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو یہ مجھے مقام ملا ہے، جو مجھے مرتبہ ملا ہے، یہ مجھے پانچ چیزوں کی وجہ سے ملا ہے۔ تو مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ کیا چیزیں ہیں پانچ جس کو اس کی وجہ سے آپ کو یہ مقام ملا؟ تو آپ نے فرمایا پہلی وجہ یہ ہے کہ میں نے جب مخلوق کی طرف دیکھا تو میں انسان میں دو طریقے کے انسان کو دیکھا۔ ایک وہ جو اپنی زندگی دنیا کے لیے گزار دے رہا ہے، صبح سے لے کے شام تک صرف اس کا یہی منشا رہتا ہے کہ میں اپنی دنیا کیسے بناؤں۔ صبح اٹھتا ہے، آنکھ کھلتی ہے تو دنیا کے بنانے میں اٹھتی ہے، جب آنکھ بند ہوتی ہے تو بھی دنیا کے فکر میں بند ہوتی ہے اس کا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز دنیا کے لیے ہو جاتا ہے۔ ایک یہ لوگ ہے، اور ایک دوسرے لوگ یہ ہے جو اپنی زندگی آخرت کے لیے گزارے، یعنی جنت کے لیے گزارے۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں کیسے بھی کروں جنت حاصل کر لوں، جہنم سے بچوں جنت حاصل کر لوں، ان کا یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو میں نے جب یہ دو لوگوں کو دیکھا تو میں سمجھ گیا ان دو لوگوں کی کیٹیگری میں مجھے نہیں آنا ہے۔ مجھے جو کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، مجھے جو بھی عبادت کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، مجھے جسے پانا ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ میں نے یہ چھوڑا، اللہ کی ذات کو پکڑ لیا، اللہ نے مجھے افضل البشر بنا دیا۔ دوسری چیز آپ فرماتے ہیں کہ دوسری چیز یہ ہے، میں اسلام لانے کے بعد کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ اسلام میں نے جب قبول کیا اس کے بعد میں نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کیا، میں نے اللہ کی رضا کے لیے ہمیشہ اپنا پیٹ خالی رکھا۔ بزرگان دین لکھتے ہیں کہ یہ پیٹ خالی جو رہتا ہے اس کی وجہ سے انسان کے دل میں اللہ نور پیدا کرتا ہے، انسان کی توجہات اللہ کے طرف ہوتی ہے۔ جو انسان بھوکا ہوتا ہے، روزدار کی کیفیت کیوں اسے آ جاتی ہے؟ جب وہ بھوکا رہتا ہے، جب وہ روزہ رہتا ہے تو اس کا ایمان اس قدر اعلیٰ اور افضل ہو جاتا ہے کہ وہ ایک بند کمرے میں بھی بیٹھ کر اکیلا تنہا ہو کر بھی پانی نہیں پیتا، کیونکہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ جو بھوک کی کیفیت ہوتی ہے، بزرگان دین اپنے کتابوں میں لکھتے ہیں اگر کوئی مولا کا طلبگار ہے تو اسے چاہیے کہ کم کھائیں۔ یہ کم کھانے سے انسان کے توجہات اللہ کی طرف ہوتی ہے، ہر وقت اس کے توجہات اللہ کی طرف ہوتی ہے، وہ ہر حال میں دیکھتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ اور جو پیٹ بھر کر کھا لیتا ہے وہ ہر کوئی جانتا ہے، اس کا چلنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کو سستی آنا شروع ہو جاتی ہے، اسے نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آج سائنس کہتی ہے جو پیٹ بھر کے کھا لیتا ہے
وہ بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو دوسری بات کہی کہ یہ کہ میں نے اپنا پیٹ بھر کر کبھی کھانا نہیں کھایا، پھر فرمایا میں جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ میں نے جب سے اسلام قبول کیا میں نے پیٹ بھر کر پانی بھی نہیں پیا، دل بھر کر پانی بھی نہیں پیا میں نے۔ ہم آج کتنے جوسز کے نام پہ پی لیتے ہیں۔ آپ لوگ صحابہ کرام کی اگر زندگی دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا اگر انہیں ٹھنڈا پانی مل جائے تو بڑی نعمت ہوا کرتی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی پیٹ بھر کر جی بھر کر بھی پانی نہیں پیا ہو۔ اور چوتھی بات آپ فرماتے ہیں جب کبھی میرے سامنے کوئی کام سامنے پیش آتے، دو کام، ایک دنیاوی کام ایک آخرت کا کام، تو میں نے ہمیشہ آخرت پر توجہ دی، میں نے دنیا کے کام کو کبھی فوقیت نہیں دی، میں نے ہر کام میں آخرت کو فوقیت دی۔ جب میرے سامنے ایک طرف دنیا آتی اور ایک طرف آخرت آتی، میں دنیا کو چھوڑ دیتا اور آخرت کو اختیار کر لیتا۔ اور آج ہمارے حال دیکھ لیں، جب ہمارے سامنے آخرت آتی ہے ہم اسے چھوڑ دیتے، دنیا کو اپنا لیتے۔ ایک مثال کے طور پر لے لے، اذان ہوتی رہتی ہے، ہم نماز کو نہیں جاتے، ہم کاروبار میں مشغول رہتے ہیں۔ صبح فجر کی اذان ہوتی ہے، ہم نیند میں مشغول رہتے ہیں، ہم اپنی دنیا میں مشغول رہتے ہیں، ہم دنیا کا سکون دیکھنے میں۔ ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں نے کبھی دنیا کو ترجیح نہیں دی، میں نے ہر وقت آخرت کو ترجیح دی۔ اور آج ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنے آپ سے سوال کریں، جو ہمیں دنیا میں بھیجنے کا جو مقصد تھا، اللہ کو راضی کرنے کا جو مقصد تھا، ہم کیا وہ کر رہے ہیں؟ ہم اس میں کتنے اتر رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو ماپا کرتے ہیں نا لوگوں سے کہ ان سے اچھا میں ہوں یا نہیں ہوں، تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ میں اللہ کی نظروں میں اچھا ہوں یا نہیں ہوں، اللہ اور رسول کے نظر میں میری کوئی اہمیت ہے یا نہیں ہے، یا نہیں تو میرا اس مکھی کے پر کے برابر تو میری حیثیت نہیں ہے۔ بزرگان دین اپنے کتابوں میں لکھتے ہیں دنیا ہڈی کے مانند ہے اور اس کو چاہنے والا کتا ہے بول کر، اور اللہ تعالیٰ دنیا بنا کر کبھی دنیا پر رحمت کی نظر نہیں فرمائی۔ اور عربی میں دنیا کا جو ترجمہ آتا ہے وہ حد سے زیادہ گھٹیا چیز کا نام دنیا ہوتی ہے۔ عربی میں آپ دنیا کا ترجمہ دیکھ لیجئے، سب سے جو گھٹیا چیز ہے وہ دنیا کہلائی جاتی ہے۔ اور آج اسی گھٹیا کے چیز کے پیچھے، اسی ہڈی کے پیچھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اگر دنیا کی کوئی قدر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے نئے ماننے والے کو دنیا ہی نہیں دیتا تھا۔ تو ہم آج اسی دنیا کے پیچھے اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی تھی، ہم نے دنیا کی فکر کرنا شروع کر دی۔ اللہ نے رزق کا وعدہ لے لیا ہے، ہم نے اپنے اوپر رزق کا ذمہ ڈال لیا ہے۔ ہم صبح سے شام تک اٹھ کر یہ دیکھتے ہیں کہ میں کیسے کماؤں گا، کیسے کھاؤں گا، جبکہ اللہ نے ہر جاندار کا کھانے کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لے لیا ہے۔ ہمیں آخرت بنانے کے لیے بھیجا تھا، ہم نے آخرت اللہ کے فضل پر چھوڑ دی ہے۔ ہمیں تو دنیا چھوڑ کر آخرت بنانی تھی، ہم نے آخرت کو چھوڑ کر دنیا بنانا شروع کر دی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کبھی دنیا کو ترجیح نہیں دی، آخرت کو ترجیح دی۔ اور پانچویں بات آپ نے فرمایا، پانچویں بات یہ ہے کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب صحبت اختیار کی، میں نے بھرپور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا ادب و لحاظ رکھا، اور اللہ نے یہ مقام عطا فرما دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو معراج تھی وہ لا مقام کے آگے تھی، جہاں کوئی ہر مقام جو ختم ہو جاتا ہے، ہر جگہ جو ختم ہو جاتی ہے، جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج تھی۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت ایسے سیراب کیا، ایسے نوازا، ایسے آپ کو عطائے کی کہ جب آپ غار ثور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھے، اور جب مدینے تشریف لے گئے تو مدینے والے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں فرق کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ کون حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کون ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ظاہری طور پر بھی انہیں بدل دیا تھا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا دامن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر رکھ کر کہتے تھے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کی سیرت بھی بدل دی تھی، آپ کی صورت بھی بدل دی تھی، اتنا اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو شباخت بخشی تھی۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ پانچ چیزیں دیکھ کر اپنی آخرت بنائیں۔ دنیا کے سب سے کامیاب ترین شخص ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
تو ہمیں چاہیے کہ ان کے یہ 5 چیزیں دیکھیں اور اپنی زندگی گزاریں. ایسی زندگی اگر ہم گزار لیں گے اللہ اور رسول کے محبوب ہو جائیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.